علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی جو حالات بنے ہوئے ہم مسلمانوں کے لیے ماشاءاللہ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، جو گڑ گڑا کے بلبلا کے جو دعائیں کرے تھے، اور ان معصوم شہیدوں کی دعائیں ہیں جو اللہ سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جب شہید ہوتے وقت روئے نہیں تھے، ہنستے ہوئے اپنے جان کی قربانی دے دیے تھے، کیونکہ یہی تو ہے مرد مجاہد جس کو کہا جاتا ہے مرد البحرین کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں کر رہا ہوں فلسطین کے ان غیور مسلمانوں کی، ان بہادر مسلمانوں کی جو کہ ایک اسلام کے لیے ایک اپنی جان کی بازی لگا دی، اور جس طریقے سے انہوں نے اتنے سالوں سے اذیتیں بھی جھیلی، تکلیفیں بھی جھیلی، کئی اموات ہوئے، کئی لوگ شہید ہوئے، لیکن یہ لوگ ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھے اور اپنی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اس کو بولتے ہیں مسلمان قوم، مرد قوم جو بولتے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں۔ آج سارا عرب ان کے اوپر رش کر رہا اور دنیا کا ہر مسلمان ان کے اوپر فخر محسوس کر رہا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے جس طریقے سے غزہ کو آزادی ملی، ماشاءاللہ اب آیا ہے رفح کا نمبر۔ رفح سے بھی آپ لوگوں کو یہ خوشخبری بتا دوں، اور یہ خوشخبری دینے والا پہلا رہوں گا میں۔ ابھی ایک 2-4 دن کے بعد آئے گا، پورا عام ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے وہ خبر بھی غزہ کی آپ کا بھائی بتایا تھا 1 ہفتہ پہلے، اور یہ 2 دن پہلے، جبکہ منڈے کچھ خالی کرنے والے ہیں وہ لوگ، لیکن آج ہفتے کے دن آپ لوگوں کو 2 دن پہلے بتا دے رہا ہوں، کیونکہ جو ڈاکومنٹ سائن ہو چکے ہیں، جو کنٹریکٹ بن چکا ہے، وہ کنٹریکٹ کے معاہدے پہ رفح بھی آزاد ہو جائے گا۔ ایک ملٹری کا اور ایک اسرائیلی وہاں پہ نظر نہیں آئے گا، یہ صاف کہہ دیا گیا ہے۔ اور جیسے ہی رفح آزاد ہو جائے گا، اس کے بعد سمندر کا جو راستہ جو یمن کے ہاتھ میں ہے، یمن کے قبضے میں ہے، اس کو کھول دیا جائے گا، اور وہ لوگ وہاں سے سامان لا جا سکتے ہیں، کھانے پینے کے چیزیں ہو یا ہتھیار ہو، اسلحہ ہو، لوگوں کا کون سی بھی ایسی چیز جس کے اوپر، لیکن اس کے اوپر بحث یہ چل رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ لوگ کو ہتھیار کے لیے اور 1 مہینے کے لیے بینڈ کرنے کی بات کر رہا ہے یمن، یہ بات کر رہا ہے ایران سے اور اقوام متحدہ سے، یہ شرط لگائی ہے انہوں نے، لیکن یہ شرط مانی نہیں جائے گی، کیونکہ جو پہلے جو دستاویزات جو پیپرز تیار ہوئے تھے، اس کے اوپر یہ اس طریقے کی شرط نہیں تھی، کیونکہ اب یہ لوگ پورے جھکے بھی ہیں، پورے مروا بھی رہے ہیں، پورے اندر لے رہے گھب بول کے، اب اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ تو ہم بھی بولیں گے، ہاں اگرچہ یہ ذلیل دھوکہ دیا تو بالکل دنیا سے تنہا ہو جائے گا، اور دنیا سے نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اب یہ ہوشیاری یہ کیا، یہ آزاد کر کے، کیونکہ اس کو آتنکی ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے سوال کیا تھا اقوام متحدہ عالمی عدالت نے، وہ جیسے ہی کیا اس نے جواب تو نہیں دے سکا، لیکن یہ کام کر دیا ہے تاکہ ساری دنیا کو یہ اس میں الجھا دے، اور یہ لوگ خوشیاں بانٹ لیتے رہے، ناچ لیتے رہے، جھومتے رہے۔ چلو بہرحال کوئی بات نہیں، اب لیکن دیکھو اب انہیں غداری نہیں کر سکتا، یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے، تم کو بھی معلوم ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان کو پتہ ہے، کیونکہ بعض ایسے معاہدے میں ایسے چیزیں لکھے گئے ہیں
انہیں کبھی بھی ایسی نجیز حرکت کیا تو ساری دنیا سے بائک آؤٹ ہو جائے گا. اس کے اوپر تاحیات پابندی بھی لگ جائیں گی، اور یہ آتنکی ملک پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جس طریقے سے سوال کیا تھا عالمی عدالت نے، کیوں نہ تیرے کو ایک آتنکی ملک ڈکلیئر کیا جائے، اب وہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، سیدھا کر سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی سہنے کرے ہوئے رہتے ہیں وہ چیزوں کے. تو اس لیے آپ لوگوں کو، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب دیکھو خوشیوں پہ خوشیاں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ ہم نے کہہ دیا تھا آپ لوگوں کو 2025 میں فبروری سے پہلے پورا فلسطین آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. یہی کہا تھا نا آپ کا بھائی. ابھی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھو غزہ کب سے کیا چل رہا تھا، کیا حالت ہو گئی تھی غزہ کی. اس کے بعد جو ہے سو اللہ کا قہر جیسا نازل ہوا لاس اینجلس میں. اب ان کے دماغوں میں بھی آ چکا ہے، ان کے خون میں بھی یہ چیز آ چکی ہے. ہم ان سے نہیں پھر سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم ان سے نہیں پھر سکتے. یہ چیز ثابت بھی ہو گئی، یہ چیز پتہ بھی چل گئی. اب لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب یہ پختگی طریقے سے دستاویزات تو تیار ہو گئے، اور ہو سکتا کل سنڈے کے دن حالانکہ ایک ایمرجنسی میٹنگ بٹھائی جا رہی ہے UNCC کی طرف سے، جو کہ جس کی میزبانی جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے قطر. وہاں پہ جو ہے سو سارے دستاویزات پہ، حالانکہ یہ تو ہو گیا، غزہ کا تو ختم ہو گیا، رفح کے جو چیزیں ہیں اس کے شرط شرائط وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سیر ہو جائیں گے. اس کے بعد within 72 hours کے اندر، یعنی 72 گھنٹے، یعنی 3 دن کے اندر رفح خالی کرنے کی بات کی گئی. اب رہی بات، یہ سوال تو چپ کے آ رہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اتنا نقصان ہوا، اتنا برباد ہوا، اتنا یہ ہوا. تو میں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اس کا بھی برابر کا نقصان ہوا ہے. اور جتنی جو ان کی توپگیری، جو ان کی بہادری تھی نا، وہ پوری پچھواڑ میں جا چکی ہے، پوری پچھواڑ میں جا چکی ہے. پوکھی کا سیزب اتنا ہوگا، کبھی بھی ابھی نہیں الجھتے نا، الجھے اگرچہ تو پھر ایسی کھاتے جیسا آپ کھائے، ساری دنیا میں بدنام ہو گئے نا. اب ان کی کہیں پہ بھی عزت نہیں رہی، ان کا کوئی نہ وجود ہے نہ وہ ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو آپ کا یہ بھائی ہر ایسی خبر دے گا انشاءاللہ جو آپ ہمارے پاس سننے کے بعد کہیں اور سے سننے کو ملے گی. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا وعدہ ہے. رہی بات، بس آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھو، ویڈیو کو لائک کرو، اور اپنے 4 دوست احباب کو بھیجو. اور آپ لوگ بھی شکر مانو اللہ کا کہ جو آج غزہ کے بعد رفح کی بھی فری ہو رہا ہے، آزاد ہو رہا ہے، تو ویسے ہی سارے فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ہر جگہ مسلمانوں کی توتی بولے گی انشاءاللہ. جس طریقے سے یہ لوگ رسوا اور ذلیل ہوئے ہیں، ان کی اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہے. اب یہ لوگ تھرا بھی اٹھ رہے ہیں، کاپ بھی اٹھ رہے ہیں، ان کی اوقات کا ان کو پتہ چل چکا ہے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.